کو دیکھے، تحدیث نعمت کے لیے ایک بات کر رہا ہو، ایک مسجد کا امام ہو، 20-22 ہزار اس کی تنخواہ ہو، اور شایان شان کے ساتھ اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ اس نے گلے میں ڈالا ہے، اللہ نے تھوڑی سی رقم کے اندر برکت پیدا فرما دی ہے۔ اور یہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چوتھی مرتبہ سعادت حاصل ہو رہی ہے روزہ رسول پر حاضری کے لیے، یہ میرا کمال نہیں ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ فقط جب سے مصطفیٰ کے گیت گانے شروع کیے ہیں، جب سے مصطفیٰ کے دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، میرے بڑے بھائی ہیں ایک اٹلی میں، ابھی تک شہادت حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن یقین جانے میں اکیلے تنہائی میں کبھی کبھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن وہ کریم ہے، شاید اس کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جاتی ہے۔ اور پھر جب مصطفیٰ کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے، اور کرم تب ہوتا ہے کہ جب اس دل میں سچی حضور کے ساتھ محبت کی جائے، دنیا کی ساری محبتیں، دولت کی محبت، باقی ساری محبتیں پسے پش ڈال دے، فقط حضور کی محبت دل میں بسا لے، دولت بھی آئے گی، مال بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، چرچا بھی ملے گا، ترقیاں بھی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہارے لیے محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ سچے عاشق کو بن کر دیکھیں، سچے مصطفیٰ کے چاہنے والے بن کر دیکھیں، اور ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صدا لگائیں، خدا کی عزت کی قسم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ مانگنے والا حیران ہوتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ اور پچھلے سال ستمبر میں ادھر تھا، 12 ربیع الاول کی جو رات تھی وہ مدینہ المنورہ میں تھی، اور سوچ رہا تھا کہ پھر یہ لمحہ کب نصیب ہوگا۔ ابھی ستمبر گزرا، اکتوبر لگا تو ادارے کائنات کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے، اور دعا یہ کی ہے نبی پاک کے روزہ پر، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہمیں بار بار اپنا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہو رہی ہے، اور یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ یہ ہوتی رہے گی، حضور کی بارگاہ سے بلاوا آتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ سچی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ آج بھی اگر آپ حضور کے ساتھ سچی محبت کرنا شروع کر دیں، جو مانگے گے اللہ کی بارگاہ سے اللہ محبت رسول کے صدقے وہ عطا فرما دے گا۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے محمد سائل فلا تنہر، مصطفیٰ جو مانگتا ہے اسے جھلکنا نہیں، جو مانگے تمہیں اسے کیا کرنا ہے، عطا فرما دینا ہے۔ کس کو کیا ملا اور کس کو کیا عطا کیا، جس نے جو مانگا مصطفیٰ نے وہ عطا فرما دیا۔ حضور کے صحابی ہیں، نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کے صحابی ہیں کہ باقی جتنے صحابہ تھے وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر کام کاج کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ کا ایک ہی کام تھا، کیا کہ صبح ہوتی حضور کی مجلس میں چلے جاتے، رات ہوتی اپنے گھر میں لوٹ آتے، اور دن میں جو کچھ آتا وہاں سے بارگاہ مصطفی سے جو ملتا وہ کھا لیتے، اور فقط حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر چہرہ بدوہا کی زیارت کرتے رہتے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور جو بات کہتے آپ سنتے، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ کے یہ راوی ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ ویسے تو ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، لیکن ایک جگہ بولا ہے شیر خدا کے بارے میں کہ سب سے زیادہ ہے، اور بھی ہم سب سے زیادہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن بے شمار احادیث مبارکہ کے یہ راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، یہ صحابی رسول کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اب حضور نے کیا کیا؟ آپ مل کر آخر تک سبحان اللہ کی صدا کو بلند کریں، آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہو۔ زمین عزیز اشان جب یہ عرض کی نا کہ یا رسول اللہ بھول جاتا ہو، اب کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے حافظہ مانگا، مصطفیٰ نے حافظہ کیسے عطا فرمایا؟ مصطفیٰ کی وہ چادر جس چادر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، حضور نے چادر عنایت فرمایا اس کو زمین پر بچھا دے۔ زمین پر چادر بچھی تو سیدنا ابو ہریرہ دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے حافظے کا سوال کیا، میں نے ذہانت کا سوال کیا، مصطفیٰ عطا کیا کر رہے ہیں؟ اب سیدنا ابو ہریرہ نے اس چادر کو زمین پر بچھایا، حضور نے کیا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حافظے کا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ باتیں یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن یا رسول اللہ جب مجلس سے اٹھ کر جاتا ہو بھول جاتا ہو۔ اے آمین
کے لال کرم فرمائے، اے آمینہ کے لال مجھ پر رحم فرمائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے یا رسول اللہ، کوئی ایسا طریقہ بتا دے یا رسول اللہ، کوئی ایسی بات بتا دے کہ جو ایک مرتبہ آپ ارشاد فرمائے پھر وہ بات مجھے بھولے گا یا رسول اللہ، وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو زمین پر بچھا دو، چادر زمین پر بچھ جاتی ہے، صحابی کہتے ہیں میرے کریم نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، میرے کریم نبی کے ہاتھ فضا میں اٹھتے ہیں، صحابی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، میرے کریم نبی نے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد جس طرح کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، میرے کریم نبی نے کسی چیز کو پکڑ کر چادر میں ڈالا، ایک مرتبہ میرے کریم نبی نے جب یہ عمل کیا پھر میرے کریم نبی اپنے ید اللہ کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر کسی چیز کو پکڑ کر چادر میں ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ میرے کریم نبی جب یہ عمل کرتے ہیں، چادر دیکھنے والوں کو خالی نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ بھی خالی نظر آ رہے ہیں، لیکن پکڑ پکڑ کر کسی چیز کو چادر میں ڈالا جا رہا ہے، جب چادر میں ڈالتے ہیں صحابی کہتے ہیں بظاہر تو چادر خالی تھی، بظاہر تو چادر میں کچھ موجود نہیں تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو، صحابی رسول کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ نے وہ چادر عنایت فرمائی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے وہ چادر جو مصطفیٰ نے بھری تھی، مصطفیٰ نے فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے لگایا، جب سے چادر کو سینے میں لگایا ہے پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، جب مصطفیٰ نے چادر عنایت فرمائی اس کے بعد مصطفیٰ جو جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ فوراً میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں میرے نبی نے کتنا عطا کیا ہے، میرے نبی نے کتنی عنایت فرمائی ہے، میرے نبی نے کتنا کرم فرمایا ہے، جب سے اس چادر کو سینے سے لگایا ہے اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی چیزوں کے بارے میں آگاہ فرما دیا ہے، اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں اے صحابہ تم مجھے کہو کہ ابو ہریرہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، جب سے مصطفیٰ نے چادر عنایت فرمائی سینے سے لگایا، ابو ہریرہ صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ اس کے بعد اتنا علم آیا کہ میں بعض اوقات ایسی باتیں کرنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ ابو ہریرہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ جو مانگتا آئے اسے چھڑکنا نہیں، جو مانگے ہم نے تجھے کل کوثر کی عظمت عطا کی ہے، جو آئے جو مانگے مصطفیٰ تجھے کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، منگتے کا تیری بارگاہ میں آنے کا کام منگتے کا ہے، جو مانگے مصطفیٰ تو نے اسے ہم سے پوچھے بغیر ہی عطا فرما دے رہا ہے۔ کیوں نہ فرماتے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی عظمت عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کو خیر کثیر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ارے اگر اس دور میں کسی بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے وہ ڈاکٹر اور طبیب سے رابطہ کرتا ہے، اسے دوائی دی جاتی ہے یا مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قربان جائے آمینہ کے لال کی عظمت پر ابو ہریرہ نے حافظے کا سوال کیا، مصطفیٰ نے چادر عنایت فرمائی سینے سے لگایا، اللہ نے ظاہری اور باطنی سارے علوم کے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ کے اوپر ظاہر فرما دیے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ جو مانگتا ہے اسے چھڑکنا نہیں، جو مانگے تو نے اسے کیا کرنا ہے؟ عطا کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، آج نئے من کی پناہ، آج مددگار ان سے، آج نئے من کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ جو مانگتا ہے اسے جھڑکنا نہیں، اسے کیا کرنا ہے؟ عطا فرما دینا۔ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جنگ لگا ہوا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کیا کیا عطا کرتے ہیں، یہ نہ کہیں کیا کیا عطا کرتے ہیں، بتائیں کیا وہ چیز ہے جو مصطفیٰ عطا نہیں فرماتے۔ مصطفیٰ ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی منگتا بن کے تو دیکھے، کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوالی بن کر تو دیکھے، خدا کی عزت کی قسم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی عطا اتنی زیادہ ہے، مصطفیٰ کی عطا اتنی زیادہ ہے۔ میں وہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ جب مصطفیٰ عطا فرماتے تو دامن کیسے تنگ ہوتا ہے، وہ حدیث عمر کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ آتے ہیں، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اب میدان جنگ میں بندہ ہو اور اس کا اسلحہ جو اس کے پاس وہ ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اب مارا جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا، اور اس کا جو دشمن ہے وہ اسے اس کا گلا کما کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں رہا، وہ لڑے گا کیسے؟ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی، عکاشہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، سامنے چہرہ بدرہا نظر آیا۔ عکاشہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، صحابی اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میرے کریم نبی کا چہرہ نظر آتا ہے، ان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے مصطفیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ عکاشہ میدان جنگ سے پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، یا رسول اللہ دل میں جہاد کا جذبہ ہے، یا رسول اللہ جہاد کرنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب اور کوئی تلوار بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ اب کیا جائے؟ تلوار جائے؟ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں عکاشہ سوال کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں، زمین پر پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر عکاشہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اب عکاشہ کا عقیدہ سنے، عکاشہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے، دشمن کے پاس نیزہ بھی ہے، دشمن کے پاس تلوار بھی ہے، دشمن کے پاس تیر بھی ہے، میں اس لکڑی کے ساتھ کیسے مقابلہ کروں گا؟ ارے سنے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کو پتا تھا کیا ہوا جو لکڑی ہے، ہاتھ جو آمینہ کے لال کے لگ گئے ہیں، آمینہ کے لال جو چاہے اس لکڑی کو بنا دیتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے عطا فرمائی۔ عکاشہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو لکڑی تھی، لیکن جب میدان جنگ میں گیا میں نے اسے نیام سے جب نکال کر فضا میں لہرایا، وہ چمکتی ہوئی تلوار بن جاتی ہے۔ عکاشہ کہتے ہیں جب تک میری زندگی نہیں میں نے پھر کوئی تلوار نہیں خریدی، بلکہ وہی لکڑی کا ٹکڑا لے کر میدان میں اترتا تھا، وہ لکڑی کا ٹکڑا لکڑی نہیں بلکہ تلوار بن جاتی تھی، میں اس کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ ادھر ابو ہریرہ نے حافظے کا سوال کیا، میرے نبی نے عطا فرما دیا، ادھر صحابی نے تلوار مانگی، مصطفیٰ نے لکڑی اٹھا کر دی، اس لکڑی کو رب العالمین نے تلوار بنا دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ جو مانگتا ہے اسے جھڑکنا نہیں، جو مانگے تو اسے عطا فرما دینا ہے۔ 8 بجے حضرت میری بات ختم ہو جائے گی، آپ صداقتی کا نماز کہیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی جیسے حضرت نے مجھے فرمایا۔ 48 منٹ ہو گئے، 46 میری گھڑی پر، میں نے 49 منٹ ہو گئے آپ، میں انشاءاللہ اپنے وقت سے 1-2 منٹ پہلے بات ختم کر دوں گا۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں وقت نہیں، اگر وقت ہو تو اس پر بے شمار حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر جہاد کرنے والا تھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائے۔ عطائے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جب حضور عطا کرتے ہیں تو بندے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عطا میں فرق نہیں پڑتا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ عطا کریں۔ تاجدار کائنات نے اس کو کچھ عطا کیا۔ جب عطا کیا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا، جہاد کرنے والا بندہ تھا۔ عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے قصے سنے کہ آپ بہت کچھ عطا کرتے، لیکن آپ نے تو مجھے کچھ عطا نہیں کیا معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابہ سن رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے،
عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں کہ جو یہ کہہ رہا کہ مصطفیٰ کچھ عطا نہیں کرتے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابی بیٹھ جاؤ. جب عمر فاروق کو بٹھا دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں لے جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو کچھ چیزیں عطا کی. ایک دفعہ عطا کی, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. جب تیسری دفعہ عطا کی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بس کریں, اب مجھے سنبھالنے کی میرے گھر میں جگہ نہیں ہے اور میرے پاس یا رسول اللہ جگہ نہیں ہے اور میرا جسم نہیں مانتا کہ میں یہ ساری چیزیں اٹھا کر لے جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ کی صحابت کے بارے میں نے شک کیا, یا رسول اللہ آپ کی صحابت تو بڑی وسیع ہے, یا رسول اللہ بس کریں. جب اس نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ یہی بات تو میرے صحابہ کے سامنے جا کر کرے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے بعد یہ کہا کہ رسول اللہ کچھ عطا نہیں کرتے, تھوڑا عطا کرتے ہیں, تو میرے صحابہ کے دل دکھی ہو گئے تھے, رنجیدہ ہو گئے تھے. اب چونکہ ان کے دل دکھی ہیں تو ان کے دلوں کو بھی تسکین پہنچانی ہے, تو ذرا ان کے سامنے چل کر یہ جملہ کہے گا جو مجھے کہہ رہا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, میں چل کر عرض کروں گا. اب اس نے کیا کیا, جب میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہات کے رہنے والے بندے کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, وہ بندہ صحابہ کو متوجہ کر کے کہتا ہے اے میرے کریم نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں, اے میرے کریم نبی کے دیوانوں, اے میرے کریم نبی کے صحابہ, سنو میں نے یہ کہا تھا کہ مصطفیٰ میرے آپ کی صحابت کے بارے میں بڑا کچھ سنا ہے لیکن آپ نے مجھے بہت کم عطا کیا ہے. اے صحابہ سنو, پہلے تو میرا یہ عقیدہ تھا, اب میرا عقیدہ سنو. وہ بندہ کیا کہتا ہے, اس نے صحابہ کی موجودگی میں عرض کی کہ خدا کی عزت کی قسم اللہ کی آگی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی سخاوت تیز ہے. مصطفیٰ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا ہے, مصطفیٰ نے مجھ پر اتنا کرم فرما دیا ہے, مصطفیٰ نے مجھے اتنا عنایت فرما دیا ہے کہ پہلے میں کہہ رہا تھا کم ہے, لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب سنبھالنے کی جگہ نہیں مل رہی. اسی لیے تو اشک کے امام شاید رضا فاضل بریلوی نے کیا ہو کہا تھا, آپ نے جب عطائے مصطفیٰ کو دیکھا, آپ نے جب پڑھا کہ آمینہ کے لال اتنا عطا کرتے ہیں, آپ اپنی قلم اٹھا کر میرے کریم نبی کی بارگاہ میں یوں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں کہ کون دیتا ہے مصطفیٰ جو منگتا ہے اسے جھڑکنا نہیں, جو مانگے تو نے اسے کیا کرنا ہے, عطا کر دینا ہے. ارے ایک منگتا آیا, اس نے ذہن کا سوال کیا, مصطفیٰ نے عطا فرما دیا. ایک آئے انہوں نے تلوار مانگی, مصطفیٰ نے لکڑی اٹھا کر عطا فرمائی, تلوار بن گئی. اور ایک آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی کم ہے, لیکن جب مصطفیٰ نے عطا کیا تو کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں جب منگتا سوال کرتا ہے تو پھر میرے نشاں نے کہا تھا کہ سرکار کا در ہے در شاہات نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, آج وہ مائل بادا اور بھی کچھ مانگ. مانگنے والے کی کمی ہو سکتی ہے, مانگنے والے کی ادا میں کمی ہو سکتی ہے, خدا کی عزت کی قسم آمینہ کے لال کی عطا میں کمی نہیں ہے. وہ آج بھی جب کوئی وہاں جاتا ہے اور یہاں سے بھی جب کوئی سچے دل سے صدا لگاتا ہے, وہ اتنا کرم فرما دیتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے یہ کہاں سے عطا کیا ہے. جو کچھ اللہ
اللہ عطا کرتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرماتا ہے. سبھی نزید شب محمد سائلہ فلا تنہر. اللہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جو بھی مانگتا ہے جو مانگے آپ نے اسے عطا فرما دینے. آخری بات حضور کے صحابی حضرت قتادہ کی بات آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا. تاجدار کائنات سلم کے صحابی حضرت قتادہ یہ بھی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل جاتا ہے. اب جب آنکھ نکل جائے بندہ زخمی ہو جائے ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن صحابہ کے لیے سب سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب ابھی کوئی تھا تو وہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات تھی. انہیں پتا تھا کہ جس کسی کو جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا ملتا ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جنگ کر رہا تھا لڑتے لڑتے میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا. حضور نے کیا کیا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آ کر اپنی آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ پر رکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل